السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ جناب آج مجھے جس موضوع پہ گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے عظمت قرآن، شان قرآن، مقام قرآن۔ حضرات اس قرآن کے آنے سے پہلے اس کائنات میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم کا دورہ تھا، عورتوں کو بظاہر حسن سمجھا جاتا تھا، عورتوں کے چہرے پر پردہ نہ ہوتا تھا، بچوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اس حالات میں عرش والے کو اپنی مخلوق پر ترس آیا، عرش والے نے اپنے آخر الزمان پیغمبر جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پہ قرآن نازل کیا۔ جب قرآن آیا حالات بدل گئے، لوگ بدل گئے، شہر بدل گئے، قبیلے بدل گئے۔ جو ابو بکر تھا صدیق بنا، جو عمر تھا فاروق بنا، جو عثمان تھا وہ ذوالنورین بنا، جو علی تھا وہ اسد اللہ بنا، جناب جو خالد بن ولید تھا وسیل الملائکہ بنا، جو چور تھے وہ لوگوں کے مال کے نگران بنے، جو ڈاکو تھے وہ لوگوں کے رستوں کے پہرےدار بنے، جو بچوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے وہ بچوں کے رحمت اور شفقت بنے۔ جناب آج کا نوجوان کہتا ہے کہ میں کماتا تو بہت ہوں مگر مجھے سکون نہیں ملتا۔ اے نوجوان تو نے دریا سے ہینا موتی جوہرات تو نکال لیے مگر تجھے سکون نہ مل سکا۔ اے نوجوان تیرا سکون تو اس قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے میں تھا جس کو آج تو بھول چکا ہے۔ تیرے اسی بہانے کی وجہ سے آج ہم پر ظالم حکمران مسلط ہے، وہ ظالم حکمران جن کے فیصلے ہندو جیسے، جن کے کردار ہندو جیسے، جن کے نظام ہندو جیسے، وہ ظالم حکمران آج ہم پر مسلط ہے۔ اٹھو نوجوانوں، ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن پکڑو، دوسرے ہاتھ میں نبی پاک کا فرمان پکڑو، گلی گلی نگر نگر بستی بستی کوچا کوچا اللہ کے قرآن کو عام کر دو، نبی پاک کے فرمان کو عام کر دو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔